چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے، اسی بات کو آج قدرے آگے بڑھائیں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ذائقہ ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے چکھنا ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس حوالے سے ایک بڑی شاندار وصیت اور نصیحت کی ہے امت کو کہ کوئی بندہ اگر چاہتا ہے کہ موت کے بعد اس کو آسانی آ جائے اور مرنے کے بعد وہ خوشگوار زندگی گزارے، صرف ایک کلیے کے اوپر عمل کر لے، ایک کلیہ یاد کر لے، اس کی آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اور اگر میں اور آپ حقیقی معنوں میں عبداللہ ابن عمر کے اس کلیے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دینا، یقین مانیے ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ وہ کلیہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے؟ عبداللہ ابن عمر نے کہا ایک کلیہ ہے، اگر چاہتے ہو کہ موت کے بعد صرف آسانی ہی آسانی ہو، جس دن صبح اٹھو، ہر بندہ اٹھتا ہے، وہ یہ گمان کر کے اٹھے کہ آج کا دن میری زندگی کا آخری دن ہے، کیا پتا آج موت آ جائے، کسی کو گارنٹی ہے کہ آج کے بعد میں نے زندہ رہنا ہے۔ صرف اس ایک معمولی نارمل سے کلیے کے اوپر عمل کرے کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے، صبح ہوئی، آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ اب کسی بندے کی زندگی کا آخری دن ہو، اس کو علم ہو کہ کچھ دیر بعد میں نے رب کے سامنے پیش ہو جانا ہے، ایمانداری سے بتائیے وہ دنیا کا کتنا کو کام کرے گا؟ جتنا کا وہ دنیا کا کام اس حالت میں کرے گا، حقیقی معنوں میں انسان کو دنیا کے پیچھے صرف اتنا ہی بھاگنا چاہیے۔ پتہ لگ جائے آج کا دن آخری دن ہے، یقین مانے کہ بڑا کوئی گناہ گار بندہ بھی ہوگا نا، سجدے میں پڑ جائے گا، آج رب سے ملاقات ہونے والی ہے، اب رب نے میرے سامنے مجھے اٹھا کے کھڑا کر دینا ہے، اللہ کو منانے کی کوشش شروع کر دے گا۔ تو آپ ہر دن کو زندگی کا آخری دن سوچ کے اٹھیں، اور ساتھ کیا کہا اور اگر ہر رات کو اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ لے گا، اس کی آگے کی ساری زندگی آسان ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، مشکلات میں لوگ دنیا گزارتے ہیں، مصیبتوں میں دنیا گزارتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے؟ بعض اوقات زبان سے یہ لفظ بھی نکل جاتا ہے کہ مر جائیں گے تو سکون مل جائے گا۔ یہ جملہ حقیقت سے اتنا متضاد اور مخالف ہے کہ مر جائیں گے تو سکون مل جائے گا۔ یہ کس کو ملے گا؟ یہ صرف دنیا کے نیک اور متقی انسان کو مرنے کے بعد سکون نصیب ہونا ہے، ورنہ جو عام گناہ گار بندہ ہے نا، جو دنیا میں پریشان بندہ ہے نا، اگر وہ یہ سوچتا ہے نا کہ مر کے ہی اب تھکاوٹ دور ہونی ہے، اب مر کے ہی چین آنا ہے، تو اللہ کی قسم اگر گناہ گار بندہ مر گیا پھر اس کو کبھی چین نہیں آنا، کبھی سکون نہیں آنا، کبھی بھی آرام نہیں آنا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ بعض ضعیف حدیثوں میں ترتیب موت کا بھی ذکر ہے، لیکن اگر اس ترتیب کی ضعیف حدیثوں کو چھوڑ دیا جائے تو جو مفہوم ان حدیث سے نکلتا ہے وہ 100% درست ہے۔ کیا مفہوم نکلتا ہے؟ زمین کے بعد جب قیامت برپا ہو جانی ہے، زمین کے بعد کوئی انسان دنیا پہ نہیں رہنا، جب اس دنیا کے اندر کسی ذی روح نے زندہ نہیں رہنا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ حقیقت یہی ہے، ترتیب کو مد نظر نہ بھی رکھا جائے تو آسمان کے فرشتوں کو بھی موت آنا شروع ہو جائے گی۔ پہلے آسمان کے فرشتے بھی مر جائیں گے، دوسرے کے بھی مر جائیں گے، تیسرے کے بھی مر جائیں گے، ساتوں آسمان کے فرشتے مر جائیں گے۔ بعض محدثین نے، مفسرین نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ عرش کے اٹھانے والوں کو بھی ایک دن موت آ جانی ہے۔ 4 مقرب ترین ملائکہ، ملک الموت، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، انہوں نے بھی، کیونکہ یہ جاندار ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اور بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں ان سب کو موت ملک الموت کے ذریعے آنی ہے، اور ملک الموت کی روح کو اللہ رب العزت نے خود قبض کر لینا ہے۔ جس دن ملک الموت کی روح کو بھی قبض کر لیا جائے گا، قیامت برپا ہو چکی ہوگی، دنیا میں کوئی ذی روح زندہ نہیں ہوگا، نہ فرشتوں میں سے نہ انسانوں میں سے۔ اس دن رب اکیلا
تنہا یگانا یکتا یہ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کون آج بادشاہ ہے، کون آج شہنشاہ ہے، کون آج مالک ہے؟ کہاں ہے فرعون، کہاں ہے شداد، کہاں ہے نمرود، کہاں ہے زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے بادشاہ؟ پھر جواب دینے والا تو کوئی ہوگا نہیں، خود جواب میں کہے گا للہ الواحد القہار، آج بادشاہی اس کی ہے جس کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ بادشاہی رب کی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگی کا ایک دور نیا شروع کرے گا، اس بارے میں بھی قرآن پاک کے الفاظ موجود ہیں، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، کس نے ہمیں زندہ کر دیا؟ لیکن ہم اس سے بھی پہلے کے بعض واقعات آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب کسی بھی مومن کا وقت موت آ جاتا ہے، تقدیر غالب آ جاتی ہے، یہ تقدیر ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، بھاگ جاؤ، موت سے بھاگنا شروع کر دو، یہ تمہیں پکڑ لے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، چھپ جاؤ قلعوں کے اندر، شیشوں کی فصیلوں کے اندر، موت تمہیں آن پکڑے گی۔ وجاءت سکرۃ الموت حتیٰ کہ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق، جس ٹائم موت نکل رہی ہوتی ہے، قرآن پاک میں الفاظ ہیں، اس ٹائم گھر والے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ وکیل من راق، کہاں پہ ہے کوئی راکی، کہاں پہ ہے کوئی معالج، کہاں پہ ہے کوئی ڈاکٹر؟ آئے، ہمارے عزیز کی روح نکل رہی ہے، کوئی تو اس روح کو روک دے۔ او میرے بھائیوں، ارب سال پہلے، آپ کی میری تحلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی موت کا دن لکھ دیا ہے۔ ہم اس موت کی دن کے تعاقب میں بھاگ رہے ہیں۔ تقدیر غالب آ جاتی ہے انسان کے اوپر، اور تقدیر کو دعا اور صدقے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ٹال سکتی۔ ہمیں کیا وہمہ پڑ گیا، کیا وسوسہ پڑ گیا؟ ہمارا ایمان آج تقدیر سے بھی اٹھ رہا ہے۔ احتیاط، علاج، احتیاطی تدابیر اللہ کی قسم تقدیر کو نہیں ٹال سکتی۔ اگر احتیاطیں تقدیر کو ٹال دینے والی ہوتی تو دنیا میں سارے لوگ زندہ ہی رہتے۔ موت آتی نا، موت آ جانی ہے، جتنی مرضی تو احتیاطیں کر لے، تقدیر نے غالب کیسے آنا ہے؟ صرف ایک مثال دے کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ تقدیر کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے، صرف موت نہیں لکھی، یہ بھی لکھا ہوا ہے فلاں ابن فلاں نے اتنے بج کے اتنے منٹ پر 5 روپے کمانے ہیں، 10 روپے کمانے ہیں، 1000 روپیہ کمانا ہے۔ انسان کس دھوکے میں ہے؟ ما غرک بربک الکریم، اور تجھے کس نے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا؟ تیرے رب نے تیری پیدائش سے پہلے، تیری پیدائش سے لے کے موت تک کا رزق لکھ دیا ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے؟ لکھا ہوا ہے، تو اس کے تعاقب میں بھاگ رہا ہے۔ یہ تیری ندانی اور بے وقوفی ہے، تو حرام کما رہا ہے، نہیں تو اللہ کی قسم جو رزق لکھا ہوا ہے وہ تجھے حلال طریقے سے مل کے رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت حلال طریقے سے تیرا وہ رزق نہیں چھین سکتی۔ تو سمجھتا ہے اگر میں نے ہوشیاری، چلاکی، دھوکہ، فراڈ، فریب، زبان کی تیزی نہ کی تو پیسہ نہیں آنا؟ حضرت علی نماز پڑھنے کے لیے اندر داخل ہو رہے ہیں، اور ذہن میں خیال کیا ہے، یہ جو باہر بندہ ہے جس کو میں گھوڑے کی حفاظت کے لیے کھڑا کر کے آیا ہوں، اس کو میں 3 درہم انعام دوں گا۔ یہ حضرت علی نے تقدیر کا باب ہمیں سمجھایا ہے، انعام دوں گا۔ باہر نکلے، گھوڑا تو کھڑا ہے، اس کے اوپر جو کاٹھی ہوتی ہے وہ غائب ہے۔ اب بازار کی طرف گئے، سامنے کاٹھی لٹکی ہوئی دیکھی، پوچھا یہ کیا ماجرا؟ یہ تو میرے گھوڑے کی کاٹھی ہے۔ کہا نہیں، ہم آپ کی تو نہیں ہے، ابھی ایک بندہ یہاں سے گیا ہے، ہمیں 3 درہم کی بیچ گیا ہے۔ حضرت علی آپ کو اور مجھے سمجھا رہے ہیں کہ اس کی تقدیر میں اتنے بج کے اتنے منٹ پر، سمجھانے کا انداز ہے کہ فلاں مقررہ وقت پر اللہ نے 3 درہم لکھے تھے۔ اللہ کی قسم صبر کر لیتا، علی کی جیب سے حلال پیسے کما لیتا، صبر نہ کیا، حرام کر کے بیچ دیا۔ لکھا ہوا تھا، ملنا تھا۔ کس نے آپ کو کہا کہ موت سے صرف احتیاطوں سے، سینیٹائزر سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکتے جو گھروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ گھروں میں چھپنے والوں کو زیادہ خطرہ ہے۔ اور اب میں کیا کہوں، ہمارا موضوع نہیں ہوتا، لیکن دکھ ہوتا ہے بعض ڈاکٹرز کی باتیں سن کے
یہ جو 22 کروڑ کی آبادی ہے نا، اس میں سے 1000 ابھی تک مریض نہیں بنا۔ انہوں نے کس قسم کا وویلا اور شور ڈالا ہوا ہے۔ آپ سوچیں اگر 1 لاکھ ہو جاتا، حالانکہ 22 کروڑ میں سے 1 لاکھ کا بھی شرح تناسب کسی اور بیماری کے مقابلے میں دیکھ لیجئے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے، صرف اسی بیماری سے بچانے کے لیے سارے ڈاکٹر، سارے حکمران، ساری انتظامیہ ماشاءاللہ عوام کی اتنی مخلص ہو گئی ہے۔ یہ جو گندا زہریلا پانی پلا پلا کے لاکھوں ہر سال مارتے ہو، اتنے تم عوام کے مخلص ہوتے تو صاف پانی نہ فراہم کر دیتے؟ ڈینگی سے کتنے مر جاتے ہیں، نارمل فلو سے کتنے مر جاتے ہیں۔ یہ جو ایجنڈا آیا ہے، یہ بیرونی غلامی کا ایک ایجنڈا ہے۔ ہم کسی سازش کی بات نہیں کرتے، لیکن آپ خود بتلائیے کہ میت کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونا، کیوں نہیں ہونا؟ میت کو غسل نہیں دینا، کیوں نہیں دینا؟ وجہ کیا ہے؟ آپ ان باتوں کے اوپر کبھی غور و فکر کریں گے، آپ کو ساری حقیقتیں کھل جائیں گی۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کا یہ فضل و رحمت ہے، خبریں آ رہی ہیں، بعض حکومتی نمائندوں نے بھی رابطہ کیا ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگوں کو عید کی نماز پڑھنے کی اجازت ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ اب وبا کا دور آ گیا، بجائے یہ کہ لوگوں کو دعا، صدقہ، اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی دعوت دی جائے، صرف احتیاط ہی احتیاط ہے۔ اس حوالے سے بارہا آپ کے سامنے گفتگو رکھ چکا ہوں۔ آگے بڑھیے، جب بندہ مومن کو موت آتی ہے نا، نیک اور متقی انسان کو صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس کے آگے سے پردے اٹھ جاتے ہیں نا، تو وہ کیا دیکھتا ہے؟ حد نگاہ تک، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے یہ اس دنیا کی نظر نہیں ہے، اب یہ نگاہ کسی اور دنیا میں کھل گئی ہے۔ اس کے جو مناظر ہیں، جو نظارے ہیں، وہ اللہ حقیقی معنوں میں جانتا ہے۔ ہمیں صرف کتنی اطلاع ہے؟ جو رسول اللہ نے ہمیں بتلا دی۔ حد نگاہ تک کیا دیکھتا ہے؟ فرشتوں کی قطاریں بیٹھی ہوئی ہیں، فرشتوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ کس انداز میں لگی ہوئی ہیں؟ فرشتے خوبصورت لباس لے کر، خوبصورت جوڑے لے کے، خوشبوؤں سے معطر استقبال کے آلات لے کے لائن در لائن کھڑے ہیں، اور اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ ارجعی الی ربکی راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ لوٹ آ اے پاکیزہ روح، اے نفس طیب، اے مطمئن روح، اے دنیا کے اندر محنت عبادت کرنے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ جا، اس طرح کہ رب تجھ سے راضی ہے اور اب تجھے اپنے آپ سے راضی کر بھی دے گا۔ اس امید کے ساتھ نکل۔ اور جب پھر بندے کی روح، مومن بندہ ہوتا ہے نا، حدیث کے الفاظ ہیں، جب بندہ مومن کے آگے سے پردہ اٹھتا ہے، یہ خوشخبری سنتا ہے، بشارت سنتا ہے، اس کا جسم میں ایک لمحہ بھی رہنے کو دل نہیں کرتا، روح بتاب ہو جاتی ہے۔ ہائے اتنا عمدہ استقبال، خوشبوئیں آ رہی ہیں، سلام کہہ رہے ہیں فرشتے استقبال کے لیے، کتنے کتنے نورانی چہرے آئے ہیں میرے استقبال کے لیے۔ روح کہتی ہے اب جسم سے رشتہ توڑ کے نکلا، اور پھر روح تیزی سے جسم سے نکلتی ہے، دنیا سے بے نیاز ہو جاتی ہے خوشی کی وجہ سے۔ اس وقت ہر بندہ مومن کو یہ خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہو گیا، تو نے کام ہی ایسے کیے ہیں، تو نے زندگی ایسی عمدہ گزاری ہے۔ اور حدیث کے الفاظ پتہ کیا ہیں؟ اس وقت بندہ مومن کی روح جسم سے ایسے نکلتی ہے کہ ایک مشکیزہ ہو، لیدر کا آپ نے دیکھا ہوگا پرانے دور میں ہوا کرتا تھا، ہمارے ہوش کی بات ہے، ہم نے خود بھی دیکھا کہ وہ ایک مشکیزہ اٹھانے والا اس کو اٹھاتا تھا، اس کے آگے ایک سوراخ ہوتا ہے، اگر اس کو کھول دیا جائے پورا مشکیزہ 1 منٹ میں خالی الٹا دے۔ بندہ مومن کی روح اس طرح جسم سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کا منہ کھول کے اس کو الٹایا جائے، کتنی آسانی سے پانی بہہ جائے گا، اس طرح روح نکل جائے گی۔ فرشتے جب اس روح کو لے کے نکلیں گے نا، اللہ تعالیٰ اس روح میں ایسی خوشبو پیدا کرے گا کہ دور دراز کے فرشتے کے ناکوں سے ٹکرائے گی، وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے، سلام علیکم، سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، کتنی عمدہ روح ہو، کتنے اچھے عمل کے کر کے جاری ہو کہ پورے زمین و آسمان کے خلا خوشبو سے بھر رہے ہیں۔ ہر بندہ، ہر فرشتہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرر ہے، اس کے اوپر سلامتی بھیج رہا ہے، اس کو دعائیں دے رہا ہے، اس کے لیے خوشخبریاں کر رہا ہے۔ اس روح کو آسمانوں کی طرف اٹھایا جاتا ہے،
استقبال کے لیے دروازوں کو کھولا جاتا ہے، اعلیٰ علیین کے مراتب میں اس کی روح کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اور خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کوئی بندہ برا ہے یا اس کے دنیا میں ابھی گناہ معاف پورے اللہ نے نہیں کیے، یا اعمال کا سسٹم ایسا ہے کہ 51% گناہ ہے، یہ بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ نیکی 10 کے ساتھ لکھنی ہے، برائی 1 لکھنی ہے، اور پاسنگ مارکس 100 نہیں رکھے، 90 نہیں رکھے، 80 نہیں رکھے، کیا رکھے ہیں؟ 50.00001۔ یعنی نیکی تھوڑی بھی کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، لیکن جو اس پیمانے پہ پورا نہیں اتر رہا، خدا نخواستہ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اس کی میت کے ساتھ، اس کی موت کے ساتھ۔ یہی حدیث برا بن عازب کی، جب اس کا موت کا وقت آتا ہے، حد نگاہ تک اس دنیا کو اس کے سامنے کھول دیا جاتا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے؟ عذاب کے فرشتے غول در غول لائنوں میں بیٹھے ہوئے، اس کے استقبال کے اندر لائنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی روح کے نکلنے کے منتظر ہیں، ہاتھوں میں بدبودار ٹاٹ ہیں، کانٹے ہیں، تیزاب ہیں، کیل ہیں، بے شمار اسلحے کے ساتھ ایک کافر کی روح کو کھینچنے کے لیے یہ فرشتے آ رہے ہیں۔ روح یہ منظر دیکھ رہی ہے، بندہ یہ منظر دیکھ رہا ہے، روح بے چین ہے، جسم میں ٹکنا چاہتی ہے، اس دنیا کی طرف واپس لوٹنا چاہتی ہے۔ الفاظ نکل رہے ہیں منہ سے، اے کاش تھوڑے لمحوں کی مہلت مل جائے، 1 منٹ کی مہلت مل جائے، میں صدقہ کر سکوں، میں نیکی کر سکوں، مجھے میرے بچوں کی طرف جانے دیا جائے، میں ان کو کسی نیک کام کی وصیت کر دوں۔ نہیں 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 نہیں، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور جب تو دیکھے ظالم لوگوں کو کہ ان کی روحوں کو فرشتے کس طرح قبض کر رہے ہیں، ان کے سروں کے اوپر تھپڑوں کو مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نکلو، آج کے دن سے ہی تمہارا عذاب شروع ہونے والا ہے۔ اور جب روح کو نکالنے کی باری آ رہی ہے، روح جسم میں ٹکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، روح جسم سے نکلنا چاہتی نہیں، فرشتے کھینچ کے نکال رہے ہیں۔ اس روح کی حالت، آپ نے نیک بندے کی روح کی حالت بھی سن لی کہ جیسے مشکیزے سے پانی نکل گیا، اس روح کی حالت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بیان کی۔ ایک کپڑے کو جو بڑا باریک ہو، جو بڑا ریشمی ہو، جو بڑا نرم و ملائم ہو، اس کو خاردار کانٹوں کے اوپر ڈال دیا جائے، پھر اس کو اچھی طرح ان کانٹوں کے اندر پیوست کر دیا جائے۔ اب ایک سائیڈ سے کوئی بندہ اس کو کھینچنا شروع کرے، وہ کانٹے اس کپڑے کا کیا حال کریں گے؟ فرشتے اس طرح روح کو جسم سے نکالتے ہیں، جسم بھی چھلنی ہو جاتا ہے، روح بھی چھلنی ہو جاتی ہے۔ اور جب روح نکلتی ہے اس کو وعید دے دی جاتی ہے، لوٹ جا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ رب تجھ سے ناراض ہے اور تو نے ساری زندگی رب کو ناراض رکھا۔ جسم کے اندر سے، روح کے اندر سے ایسی بدبو پھیلتی ہے، دور دراز کے فرشتوں کے ناکوں سے آ کے ٹکراتی ہے، دوڑتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں تیرے پہ اللہ کی لعنت ہو، جس رب نے تجھے پیدا کیا تھا، تخلیق کیا تھا، تو اتنا بدبخت ہے، اتنا ظالم ہے، اسی کی نافرمانی کرنا شروع ہو گیا۔ اس کو ٹاٹ کے اندر لپیٹ کے، ان کو ریشمی غلافوں میں خوشبوؤں کا سفر، یا بدبو کا اور ٹاٹوں کا سفر لے کے شروع یہ بھی آسمان کی طرف ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، آسمان کی طرف جاتی ہے۔ لمبی قرآن پاک کی آیتیں جن کا ترجمہ یہ ہے، لا تفتح، ان کے لیے، برے لوگوں کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہیں کھولا جاتا، اور روح کو واپس سجین، 7 زمینوں کے نیچے ایک طبقہ ہے جو اللہ کا قید خانہ ہے، ان بدروحوں کے لیے اس کی کتاب کو وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ اب پھر ہم جب یہ باتیں کہتے ہیں، ایک طبقہ ماشاءاللہ، یہ کیا چاہتے ہیں غامدی جیسے لوگ؟ یہ منکرین حدیث لوگوں کو نہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنے دیتے ہیں، نہ عذابوں کو بیان کرنے دیتے ہیں، کیا کر دیتے ہیں؟ انکار حدیث، حدیث کا انکار۔ جی یہ جو روح کا معاملہ ہے یہ نہیں ہوتا، جی یہ جو قبر کا عذاب ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا، اللہ کہہ رہا ہے۔ یہ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں نا، حقیقت میں یہ قرآن کے بھی منکر ہوتے ہیں۔ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، اللہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا۔
فرعون کے اوپر اور آل فرعون کے اوپر اور جو سمندر میں ڈوبے تھے ان کے اوپر صبح اور شام آگ کا ٹھکانہ، آگ کا عذاب صبح بھی اور شام بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے کہ آج کے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا۔ جس وقت فرشتے روحوں کو نکالتے ہیں ان کو کہتے ہیں آج ہی کے دن سے تمہارا عذاب شروع ہو گیا۔ نیک بندے کی اعلیٰ علیین میں، بد کی سجین میں۔ اور بات آئی ہے نا کہ لوگ سوال کرتے ہیں، اثر کے بعد پرسوں لیکچر دیا، بعض ساتھیوں نے بعد میں سوالات کیے حجیت حدیث کے اوپر کہ یہ جی بہت بڑا اعتراض ہے، صحابہ نے جھوٹ بولتے، اتنے بدبخت ہیں، صحابہ نے حدیث لکھی ہی نہیں تھی۔ اللہ کی قسم یہ اتنا بڑا مغالطہ، دھوکہ، جھوٹ مشہور کیا ہوا ہے۔ عبداللہ بن عمر بن العاص اتنے بڑے صحابی ہیں، ان کو بھی بعض ساتھیوں نے اس وقت یہ بات کی تھی کہ عبداللہ کیا بات ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، رسول اللہ بشر۔ یہ بات دیکھیے اس دور کی اور آج کی، رسول اللہ بشر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، یتکلم فی الغضب والرضا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں بھی بولتے ہیں اور خوشی میں بھی بولتے ہیں۔ آپ ہر بات کو لکھ لیتے ہیں، بعد میں آنے والے لوگوں کو کیسے پتہ لگے گا یہ بات خوشی میں کی تھی، یہ بات غصے میں کی تھی۔ آج منکرین حدیث نے نبی کی زندگی کے دو تین اینگل بنائے ہیں۔ ایک نبی کی زندگی ہے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی کی زندگی ہے محمد الرسول اللہ۔ اپنی مرضی سے یہ نبی کریم نے دین کی بات بتائی ہے، یہ دنیا کی بات بتائی ہے، تیری عقل فیصلہ کرے گی کہ یہ نبی نے دین کی بات بتائی ہے، یہ دنیا کی، نبی کی ہر بات دین کی بھی بات ہے اور دنیا کی بھی بات ہے، تیرے اور میرے لیے نمونہ ہے۔ تو نے فیصلہ نہیں کرنا کہ نبی کی یہ بات تو ماننے کے قابل ہے اور نبی کی یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے۔ یہی بات عبداللہ بن عمر بن العاص کو کہی جا رہی ہے، یتکلم فی الغضب والرضا، آپ غصے میں بھی بولتے ہیں اور خوشی میں بھی بولتے ہیں۔ نبی کریم باہر نکلے، دیکھا آج عبداللہ بن عمر بن العاص لکھ نہیں رہے، بلایا، لکھتے کیوں نہیں؟ اے اللہ کے رسول، لوگوں نے یہ باتیں مجھ سے کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے اوپر شکن آ گئی، کیا کہا؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما یخرج منہ الا حق، لکھو، اکتب، اے میرے بیٹے عبداللہ لکھا کر، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتا۔ یہ آپ کو کس نے مغالطہ ڈال دیا کہ رسول اللہ کی یہ بات دنیاوی، داڑھی جی انہوں نے دنیاوی امور میں رکھی تھی، یہ کس نے مغالطہ ڈالا؟ یہ کس نے وسوسہ ڈال دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عذاب قبر کا بتلایا، کیا کہا؟ کہا عذاب قبر اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جنوں اور انسانوں کے علاوہ ہر مخلوق کو عذاب قبر سنا دیتا ہے، عذاب قبر سنا دیتا ہے۔ اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ اپنے رب سے اجازت لوں کہ میری امت کو اس میں سے کچھ سنا دیا جائے۔ پھر آپ ہی جواب دیا، میں نے اس ارادے کو اس لیے ملتوی کر دیا، اگر تم میں سے کوئی ایک اپنے رشتہ دار کا عذاب، اپنے قریبی کا عذاب قبر کا سن لے گا تو اس کے بعد کبھی بھی اپنے کسی رشتہ دار کو دفن نہیں کرے گا۔ جب یہ موت کا منظر ہو رہا ہوتا ہے نا، جب غسل کی تیاری ہو رہی ہوتی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اچھی میت ہوتی ہے تو کہہ رہی ہوتی ہے جلدی کرو، جلدی کرو، مجھے میرے ٹھکانے کی طرف پہنچاؤ۔ اور جو بری میت ہو رہی ہوتی، کہہ رہی ہوتی ہے اور مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اور رک جاؤ اور ٹھہر جاؤ، بڑا برا آگے ٹھکانہ منتظر ہے۔ اس دوران میت کی پریپریشن ہو رہی ہوتی ہے قبر میں ڈالنے کے لیے۔ نیک روح کی کتاب علیین میں، بد کی سجین میں۔ اس کے بعد
جب آپ قبر میں دفن کرتے ہیں حدیث کا ٹکڑا پھر ہے. انکار کرنے والے کرتے رہیں, منکرین حدیث نے نہیں ماننی لوگوں کی تاکہ اصلاح نہ ہو. اچھا عجیب بات یہ ہے, قرآن پاک عذابوں سے برا پڑا جہنم کے, جنت کی نعمتوں سے, اس کا انکار نہیں کر سکتے, ورنہ یہ چاہتے تو جہنم کا بھی انکار کر دیتے. اور غامدی صاحب نے جنت کی بعض نعمتوں کا انکار کر دیا ہے, کہا حور ایک صفت ہے جو اپنی ہی بیوی میں پیدا کر دی جائے گی, حور کوئی الگ چیز نہیں ہے, جن کی پوری تفصیل قرآن پاک میں بیان ہو رہی ہے. اس بات کا انکار کرنے کی وجہ کیا ہوتی ہے یہ بھی سنیں. جب انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک چیپٹر ہے نذیر, ڈرانے والے, ابتدا میں نبی کو بطور نذیر کہہ کے مخاطب کیا گیا تاکہ لوگوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا کر کے رب کی طرف راغب کیا جائے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سنانے سے بعض اوقات بندے کی اصلاح ہو جاتی ہے. یہ چاہتے ہی نہیں اصلاح ہو. نبی کریم نے کہا جس وقت میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے, جس وقت میت کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور رشتہ دار واپس پلٹتے ہیں, اسی لمحات میں اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہوتی ہے, اللہ جانتا اس دنیا کی کفیات کو, اسی لمحات میں وہ میت کو اللہ تعالی قدموں کی چاپ, قدموں کی آہٹ سنواتا ہے اور میت بے چین ہو جاتی ہے. ہائے مجھے کس طریقے میں, کس تنہائی میں, کس اکیلے پن میں میرے اپنے بیٹے, میرے اپنے رشتہ دار, میرے اپنے ہی اعزاء و اقارب چھوڑ کے جا رہے ہیں, رک کیوں نہیں رہے, مجھے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے. ابھی یہ باتیں وہ سوچ رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں لٹاتے ہیں, کس کام کے لیے؟ حساب کے لیے. اس بات کا بھی بعض لوگ انکار کر دیتے ہیں منکرین حدیث. یہ حدیث تفصیلی موجود ہے اور اس کے اوپر امت کا اجماع ہے سوائے منکرین حدیث کے. اور دنیا کے اندر جب بھی حدیث کا انکار کیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ضد, عقل پرستی, اپنی ذاتی ہوائے نفس. میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی تو حدیث کا انکار کر دیا جائے. جس وقت بندے کو یہ آہٹ کی آواز آتی ہے, ایک طرف وہ اس دنیا کے اپنی آخری رشتہ داروں سے امیدیں وابستہ کر رہا ہوتا ہے, مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے, مجھے تنہا چھوڑ کے کیوں جا رہے. دوسری طرف حدیث کے الفاظ ہیں زمین کے نیچے سے نیک ہو یا بد ہو, یہ لمحہ نیک کے اوپر بھی آنا ہے اور بد کے اوپر بھی آنا ہے. بڑے بڑے نیک لوگ اس لمحے کے اندر گھبرا جائیں گے. حدیث کے الفاظ ہیں منکر نکیر زمین کے نیچے کی طرف سے آتے ہیں, اوپر کی طرف سے نہیں آتے. نیچے کی طرف سے زمین کی مٹی کو چباتے ہوئے ایسی گرگراہٹ کی آواز کے ساتھ آتے ہیں کہ بڑے سے بڑا نیک بندہ اس ہولناک آواز کو سن کے گھبرا جاتا ہے, اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے قبر کے اندر. سامنے منکر نکیر کھڑے ہیں اور حدیث کے بعد کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عصر کا نمازی بنائے. اور قرآن پاک میں جو عصر کی نماز کی حفاظت کا ذکر ہے نا کہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرنی ہے, اس کی ایک علت مفسرین نے یہ بیان کی ہے کہ جس وقت بھی میت کو قبر میں دفن کیا جائے گا, چاہے ظہر کے وقت کیا, چاہے عشاء کے بعد کیا, چاہے فجر کے بعد کیا, جب قبر کے اندر سے پردہ اٹھنے وقت قبر کے اندر ہر مسلمان کے لیے, ہر میت کے لیے, چاہے وہ کہیں بھی دفن ہوا ہو, کون سا چل رہا ہونا ہے؟ عصر کا. سورج غروب ہونے سے پہلے ہے عصر کا نمازی, پکا نمازی. کتنی بڑی خوشخبری اللہ کی قسم نمازیوں کے لیے. اور یہ کہتے ہیں بدبخت وبا کی وجہ سے مسجدوں میں نمازیں پڑھنا چھوڑ دو, بھاگ جاؤ مسجدوں سے. عصر کا نمازی, اس کو خوشخبری دنیا میں بھی ہے. نبی کریم نے کہا تھا جو بندہ عصر کی نماز ایک فوت کر دیتا نا, صرف ایک عصر کی نماز مسجد سے رہ جاتا ہے, صرف ایک عصر کی نماز مسجد سے چھوڑنے والا, وہ ایسے ہے جیسے اس کی دنیا کا سارا مال, ساری اولاد ہلاک ہو گئی. کیوں ہے یہ بھی سن لیجئے. وجہ یہ ہے جب قبر میں ڈالا, نماز عصر کا وقت ہے, نیک بندہ ہے, عصر کا نمازی ہے, فرشتے خوفناک آواز سے آئے ہیں, گھبرایا ہے, سامنے دیکھا, اس کو کہتا ہے رک جا رک جا. ابھی فرشتوں نے کچھ کہا ہی نہیں, ان کو کہتا ہے رک جا, عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے, مجھے پتہ نہیں, مجھے یاد نہیں آ رہا. یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ روح کے ساتھ جو معاملہ استقبال کا پیش آیا, چند لمحوں کے لیے اس کو بلا دیا گیا تاکہ حساب کا صحیح معیار قائم ہو سکے. رک جائیے,
عصر کی نماز کا وقت ہے، پہلے میں نماز کو قائم کروں گا، پھر آپ کی باتوں کا جواب دوں گا۔ منکر نکیر اس کو کیا کہیں گے؟ تیرے سے ہم نے کیا سوال کرنا ہے؟ تو آزمائشوں کے دور کاٹ چکا، تو امتحانوں کے دور کاٹ چکا، اب روز جزا شروع ہو چکا ہے، اب وہ زندگی شروع ہو چکی ہے جو ارب سال کی ہے۔ یہ 60-70 برس کی محنت تیری رنگ لانے والی ہے۔ وہ عصر کی نماز کے لیے کھڑے ہونے والے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی مانند بے غم، بے خطر، بے فکر ہو کے سو جا، یہ دیکھ جنت میں اللہ نے تیرا یہ ٹھکانہ قائم کر دیا ہے۔ اور قبر کو، وہ قبر جو تنگ ہے، وہ قبر جو طریق ہے، یقین مانیے زندہ انسان بھی اگر اس قبر کے اندر اتر جائے نا تو کتنی دیر بیٹھ سکتا؟ آج گھروں میں لوگ بیٹھے پریشان ہیں، آئسولیشن، بڑے بڑے کمروں میں وہ لوگ پریشان ہیں۔ اس قبر کی تنہائی کے اندر بندہ مومن کو پہلی بشارت کیا دی جا رہی ہے؟ یہ تیرا جنت میں ٹھکانہ ہے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں، اس کی قبر سے لے کے جنت تک کے فاصلوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے کھول دیا جاتا ہے۔ اس کو اپنی قبر اتنی وسیع لگتی ہے جیسے لاکھوں میلوں پہ پھیلی ہوئی ہے، آرام سے پرسکون، نعمتوں والی نیند۔ اور خدا نخواستہ یہ بات بھی ہے، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ جو مٹی ہے نا، جس کا مفہوم یہ ہے، جب بھی کسی بھی انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، مٹی کو آٹومیشن سسٹم پہ اللہ نے لگایا ہوا ہے۔ ہر قبر والے کے لیے ایک مرتبہ قبر اس کے اعمال کے مطابق اس کے قریب آتی ہے۔ اگر اللہ کا غلام ہے، قرآن پڑھنے والا ہے، صدقہ دینے والا ہے، جسم کو ہلکا سا ٹچ کرتی ہے، اس کے جسم کی نیکیوں کا خیال کر کے پھیل جاتی ہے۔ اور اگر برا ہے تو پہلا عذاب بغیر منکر نکیر کے آئی۔ اور بعد نے کہا ترتیب کا اللہ رب العزت کو پتہ ہے، اور اللہ ہی کو حقیقت میں پتہ ہے کہ ترتیب کون سی ہے۔ جیسے قبر میں مردہ اترا بد، اعمال برے ہیں، آٹومیشن سسٹم، مٹی آپس میں مل جائے گی اور چند ملی میٹر کے اندر اس بدبخت انسان کے جسم کو پیس کے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ صرف یہ باب بیان کر کے منکر نکیر کا انشاءاللہ باقی اس حوالے سے بات کو کل بیان کریں گے۔ جب یہ برا بندہ قبر میں اترتا ہے، پریشان ہے، قدموں کی آہٹ، آوازیں دے رہا ہے، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہاں سے گرگراہٹ کی آواز، اور پریشان، یہاں سے سوال و جواب شروع، عصر کا وقت، بے نماز، پتہ ہی کوئی نہیں، گھبرا رہا ہے، پریشان، کون ہو تم اور کس کو مانتے تھے؟ کسی سوال کا جواب ہی نہیں آ رہا۔ پہلا عذاب، 3 سوال کیے، تینوں ہی نہیں آئے۔ حدیث میں آتا ہے سب سے پہلے ایک نہایت خوفناک شکل والا فرشتہ جس کے ہاتھ میں گرز ہوگا، اس کے ماتھے کے اوپر آ کے وہ گرز مارے گا اور کہے گا بدبخت، نافرمان، اللہ کے گستاخ، تجھے پتہ ہی نہیں دنیا گزارنی کیسے؟ تجھے لوگوں نے بتایا تھا نماز پڑھا کر، رسول اللہ کے پیچھے چلا کر، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا کر، تو نے کسی کی بات کے اوپر کان نہیں دھرا۔ پہلا حملہ، اور حدیث کے الفاظ یہ آتے ہیں ایک ہی وار سے ماتھے کے اوپر جو پڑے گا 360 ہڈیاں یا جتنی بھی انسانی جسم میں ہڈیاں ہیں ان کا پیچ کھل جائے گا اور ساری کی ساری سامنے ڈھیر ہو جائیں گی، ساری کی ساری ایک ہی وار کے ساتھ۔ اور پتہ نہیں اللہ محفوظ رکھے یہ معاملہ اس کے ساتھ کب تک پیش آنا، قبر اس کو پیس کے رکھ دے گی۔ اور ساتھ منکر نکیر کیا کہیں گے؟ یہ تیرا جہنم میں ٹھکانہ ہے، اور جہنم تک کے لیے قبر کو جہنم تک کھول دیا جائے گا، حتیٰ کہ قبر بذات خود جہنم کے، حدیث کے الفاظ کے ہیں، گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن جائے گی۔ قبر یا جنت کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہر روز قبر کے اندر جس طرح وہ سکون کی نیند سویا ہوا جنت کی نعمت و فضا ہوا سے فیض یاب ہو رہا ہے، اس طرح یہ بدبخت جہنم کی طرف کھڑکی کھل جانے سے جہنم کے عذاب، گرمی، شدت اور حدت کا شکار ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد جو قبر کے اندر عذاب ہے وہ کیا ہوگا؟ اس کے اوپر ایک بچھو، ایک سانپ
کس قد کا؟ جیسے گدھے اور خچر ہوتے ہیں اتنے اتنے بڑے اس کے اوپر مسلط کیے جائیں گے جو قیامت تک اٹھنے تک اس کو کاٹتے رہیں گے، اس کو ڈگ مارتے رہیں گے۔ وہ ان کی زہریلے پن کا جو حدیث میں ذکر ہے آپ اور میں سن کے حیران رہ جائیں۔ ان میں سے کوئی سانپ اور بچھو حدیث کے الفاظ ہیں، اس دنیا کے اوپر آ کے کسی بندے کو کاٹے نا، کیا کریں؟ صرف سانس لے لیں۔ وہ بچھو اور وہ سانپ جو قبر میں بدبخت بندے کے نصیب میں آنے ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ وہ اس دنیا میں آ کر صرف سانس لے لیں تو قیامت تک زمین کے اوپر کوئی سبزہ نہ اگے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان عذابوں سے محفوظ فرما اور ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرما، ہماری روحوں کو اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اللہ اپنے قید خانے سے بچا، اے اللہ اپنی سجین سے بچا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا، چلتا ہی گیا۔